برادران اسلام، آج کی نورانی محفل میں بدگمانی سے بچنے کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ لے کر حاضر آیا ہوں۔ میں اللہ و رسول کی رضا اور آپ حضرات کی محبت کا متمنی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سبسکرائب کریں، نیکیاں پھیلانے کی نیت سے فارورڈ کریں اور کمنٹ باکس میں کچھ مشورے بھی دے کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید کے سورہ حجرات میں ہے، وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ بہت قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرات، اچھی نیت کے اجر کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبرگیری کرتے تھے۔ ایک دن اپنے اصحاب سے انہوں نے ارشاد فرمایا، چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں اور ان کا حال خفیہ طور پر معلوم کرتے ہیں۔ شہر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ آدمی مرا ہوا نظر آیا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا تو رہے تھے مگر کوئی اس کی طرف دھیان نہ دیتا تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ بھائی۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا، بھائی یہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ کون ہے اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے، اس لیے لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو سلطان مراد نے کہا، بھائی کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر پہنچا دیں۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی شوہر کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ پہنچانے والے لوگ چلے آئے مگر بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ کسی دکھ پر جب روتی ہے تو وہ کچھ گزری ہوئی باتیں بولتی بھی ہیں۔ آج وہ عورت اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، مجھے بھی لوگوں سے یہی امید تھی، اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا تھا، جتنی ہو سکے شراب خرید کر لاتا تھا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا تھا اور کہتا تھا چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو گیا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی قیمت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا تھا، الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ مگر لوگ اس نوجوان کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے تو میں اسے کہتی تھی، یاد رکھ جس دن تو مرے گا نا، لوگ تجھے نہ غسل دیں گے، نہ تیری نماز پڑھیں گے اور نہ تجھے دفنائیں گے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا تھا، گھبراؤ مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ بادشاہ وقت، علماء کرام اور اولیاء ذوی الاحترام پڑھائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تدفین میں ہم لوگوں کو شریک کرنے کی دعوت بھی دیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ وقت، علماء کرام، اولیاء ذوی الاحترام اور کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم لوگ کچھ ظاہری طور پر دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر بدگمان ہو جاتے ہیں اور کچھ اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبان گونگی ہو جائیں۔ اس لیے دانشمندوں نے کہا ہے کہ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے بہت بار سوچ لیجئے تاکہ بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اچھی نیت کے ساتھ اللہ و رسول کی محبت میں جلائے اور اچھی نیتوں پر اللہ و رسول کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔